تو میری حضور نے فرمایا جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی ہے اس نے محمد کو تکلیف دی ہے، جلدی کر۔ کوئی یہودی تھا، اس نے پوچھا حسن تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو امام حسن نے فرمایا میرے باپ کا نام علی ہے۔ پھر پوچھا تمہاری نانے کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرے نانے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا بتا تو صحیح تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ تو امام حسن نے فرمایا میری ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ جب فاطمہ کا نام آیا یہودی کی آنکھیں نیچی ہو گئی، اس نے کہا جلدی کر، اب مجھے اپنے گھر میں لے چل۔ سب سے پہلے تو امام حسن سے معافی اس نے مانگی۔ دیکھیں ماں اتنا پیار کرتی ہے بیٹے سے، اس یہودی نے معافی مانگی امام حسن سے، فرمایا شہزادے مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے بھائی کو اپنے گھر میں رکھا ہے۔ امام حسن نے فرمایا میں تمہیں معاف کر دیا ہے۔ دیکھیں کہ شہزادے ایسے تھے کوئی مار بھی دیتا وہ پھر بھی ان کو معاف فرما دیتے تھے۔ فرمایا اب اس طرح کر مجھے اپنے گھر میں لے چل، میں تمہارے گھر میں جا کر تمہارے نانوں سے بھی معافی مانگوں، تمہاری ماں فاطمہ سے بھی معافی مانگوں۔ اس نے کہا میں تو کلمہ پڑھ لوں گا، کلمہ تو پڑھ لوں گا، لیکن پہلے معافی تو مانگوں۔ سیدہ کہنا کہ میں نے دل دکھایا ہے، جس نے سیدہ کا دل دکھایا ہے اس نے حضور کا دل دکھایا ہے، جس نے حضور کا دل دکھایا ہے اس نے رب کا دل دکھایا ہے۔ ان سیدہ کہنا کے گھر میں یہودی آ گیا، فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا اماں یہ یہودی گھر میں آیا ہے جس کے گھر میں میرا بھائی حسین تھا، یہ تم سے معافی مانگنے آیا ہے۔ تو ماں فاطمہ کہتی ہے بیٹا میں نے اسے معاف کر دیا ہے، جائیں اس کو لے کر جائیں حضرت مولا علی کے پاس، اس سے بھی معافی مانگے کیونکہ اس سے دکھ علی کو بھی ہوا تھا، جائیں معافی علی سے بھی مانگے۔ تو یہودی علی سے بھی معافی مانگتا ہے، علی پاک نے فرمایا اسے لے جاؤ میرے مصطفیٰ کے بارگاہ میں تاکہ میرے مصطفیٰ سے بھی یہ معافی مانگ لے۔ تو جب مصطفیٰ کے بارگاہ میں آیا یہودی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے حسین کو اپنے گھر میں رکھا تھا، فاطمہ کو تکلیف پہنچی ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، معاف کر کے پھر مجھے اپنا کلمہ بھی پڑھائیں اور دائرہ اسلام کے اندر داخل بھی کر دیں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں اتنا ماں کا پیار ہے۔ تو رب میرا 70 ماموں سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس رات کی فضیلت ہے جو آنے والی رات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پہاڑ پہ گزر ہوا تو پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا جو آنڈے کی طرح گول تھا اور بڑا ہی حسین تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اس پتھر کو دیکھا تو بڑا تعجب کیا، سوچا یہ پتھر اتنا حسین ہے، کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، پتھر اتنا پیارا اتنا خوبصورت ہے۔ رب کی بارگاہ میں کہا یا اللہ یہ پتھر بڑا ہی حسین ہے۔ پھر رب نے کہا پیارے عیسیٰ اس پتھر میں سے ایک عجیب بات نہ آپ کو دکھاؤں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کیا معاملہ ہے دکھا دو صحیح۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ اس پتھر کی طرف اب غور سے دیکھو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو دیکھا تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اس پتھر پر پڑی پتھر پھٹ گیا۔ کہتے سبحان اللہ، یہاں تو سبحان اللہ کہنا چلتی ہے نا، بنتی ہے سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب میں نے دیکھا پتھر پھٹا، وہ پتھر میں سے ایک بزرگ نمودار ہو گیا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا
کہ اس کی دائیں جانب ایک انگور کا درخت تھا، انگور کا درخت تھا، اور اس درخت پر انگور لگے ہوئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کی بائیں جانب ایک پانی کی نہر جا رہی ہے۔ تو میں نے سوچا یا اللہ، اس بندے کو تو اس پہاڑ کے اندر تو نے ایسی عبادت کی جگہ عطا کی ہے جہاں تو پتھر میں شیطان بھی نہیں جا سکتا، یہاں تو ریاکاری سے بھی پاک ہے، دکھاوے سے بھی یہ پاک ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اس بندے سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا میری عمر 400 سال ہے۔ کتنی ہے؟ 400 سال میری عمر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مالک، اس نے 400 سال اس پتھر کے اندر رہ کر تیری عبادت کی ہے، تجھے یاد کیا ہے، اللہ کرتا رہا، یا اللہ مجھے یہ بتا 400 سال بھی کسی کی عمر ہوگی؟ 400 سال بھی کوئی عبادت کرے گا؟ تو پھر وہ مالک نے عرض کی اے پیارے عیسیٰ، میں آخر الزمان ایک نبی کو بھیجوں گا، میں آخر الزمان ایک نبی کو بھیجوں گا، اور اس کی امت کو قربان جاؤں یار، ہمارا ذکر آیا ہے نا کہ سبحان اللہ، فرمایا عیسیٰ میں اسے ایک امت عطا کروں گا، اور اس امت کو ایک دن ایسا عطا کروں گا، فرمایا شعبان کی 15ویں رات ہوگی، دن 14واں ہوگا، رات 15ویں ہو گئی۔ فرمایا اس رات 15ویں کے اندر جب کوئی بھی حضور کا ایک بندہ، ایک غلام 2 رکعت نفل ادا کرے گا، میں رب اسے 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا کر دوں گا۔ دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے، رب نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہے، اور یہ سب کچھ عطا کرنا رب کا یہ تھا، رب نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا تھا۔ یہ تو سب کچھ عطا کرنے کا مقصد ہی تھا، اللہ نے ہمیں بہت پیارا رسول عطا کیا ہے جو سب سے پیارا ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا تو نہ کوئی نبی کا دعویٰ کرے گا، اگر کرے گا تو وہ منافق ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ قرآن کی آیت کو دیکھیں، رب نے فرمایا میں پیارا رسول تو نے عطا کر دیا ہے، اب اس کے بعد میں نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، نہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اگر نبی آئے فرمایا پھر کعبے کو بھی بنانا پڑتا ہے۔ جیسے پوچھا تو نے یا اللہ علی کے بعد بھی کوئی علی ہے، تو رب نے فرمایا جب علی کے بعد اگر کوئی علی ہے تو پھر مجھے کعبہ بنانا پڑے گا، جو کعبے کے اندر مولا علی کی ولادت ہوئی تھی نا، کعبے کے اندر مولا کائنات کی ولادت ہوئی تھی، تو پتہ چلا مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی دعویٰ کرے گا، اگر کسی نے کوئی دعویٰ کیا تو وہ کذاب ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ مرتد ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ آج اگر مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی دعویٰ کرتا ہے نبی ہوں، یہ کہنا ایک آنکھ ہوا مجھے بتائے جب رب نے کہا میں نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، اب یہ کہاں سے نبی آ گیا ہے؟ میرے نبی کے بعد نہ کوئی نبی ہے۔ رب نے فرمایا اگر کوئی نبی پیدا کرتا پھر اس نبی کی امت کو بھی پیدا کر دیتا۔ فرمایا میرا نبی آخری ہے اور یہی محبوب کی امت بھی آخری ہے۔ ہمیں کتنا پیارا رسول اللہ نے عطا کیا ہے، دیکھیں تو صحیح۔ میرے محبوب
فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات جو ہے آ رہی ہے بروز اتوار، فرماتے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات، قبیلہ ہے بنی کلب، بہت بڑا قبیلہ ہے، بنی کلب بہت بڑا قبیلہ ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اس کی قبیلے کی بکریاں، کہتے سبحان اللہ، قبیلے کی بکریاں ایک محلے کی نہیں، ایک گھر کی نہیں، حضور نے فرمایا بنو کلب قبیلے کی بکریاں، ان بکریوں کے بالوں کے برابر بھی اللہ تعالیٰ اس رات کو گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ آج آپ نے غور کر رہا ہے یہ رات کتنی عظمت والی ہے، عظمت والی رات ہمیں عطا کی گئی ہے، تو عطا بھی ہوئی ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے عطا ہوئی ہے۔ ہمیں کائنات کی جو نعمت ملی ہے یہ ویسی نہیں ملی ہے، مجھے اللہ نے عطا کی ہے تو اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے عطا کی ہے۔ ایسا ہے اللہ نے قرآن کو ہمیں عطا کیا ہے، یہ قرآن بھی اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کے وسیلے سے عطا کیا ہے۔ مصطفیٰ نہ ہوتے نہ قرآن ہوتا، نہ یہ امت ہوتی، نہ نماز ہوتی، اللہ نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ سے عطا کیا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں بنو کلب یہ بہت بڑا قبیلہ ہے، اس قبیلے میں بکریاں مشہور ہیں، حضور فرماتے ہیں اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات 15 شعبان کی رات میں گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دیکھیں اسی ایک بکری کے بال ہمیں ملتی نہیں ہوتے تو پھر کتنے بال ہیں یار، بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ نے ہمارے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کتنی ہمیں عظمت ملی ہے، شان ملی ہے، اور اسی ذات کی صدقے ملی ہے اور حضور کے وسیلے سے ملی ہے۔ اگر یہ رات ملی ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے ملی ہے۔ اگر کوئی قاضی آج دعویٰ کرے کہ نہیں، قاضیانی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، وہ لعنتی ہے، قذاب ہے، ان کو کسی قسم کی شرح کوئی اجازت نہیں ہے کہ اپنی عبادت کا یہ اعلان کریں۔ اپنی یہ عبادت گاہ تو نہیں کہتا نہیں عبادت گاہ، یہ تو لعنتی ہیں، پلید ہیں، یہ اپنی جہاں یہ عبادت کرتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں، اس عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسجد ہے اللہ کا گھر، اللہ کا گھر حلالہ ہے، یہ اپنے امام بارگاہ کو یا کسی اور کو یہ کلیسا کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ان کو کوئی ایسی اجازت نہیں ہے کہ اپنی ایک دین کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، ان کا مذہب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس کیا چیز ہے؟ اس کا جو فیصلہ ہے ہماری زندگی کے رخ پر ہے، کیونکہ ہمیں حضور کی عزت پیاری ہے، ہمیں جائے ہمیں پیارا نہیں ہے، جائے ہمیں پیاری نہیں ہے، ہمیں پیاری ہے جو مصطفیٰ کی عزت ہے، ہمیں مصطفیٰ کی ناموس سے رسالت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے جو بات کرتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، گرفتار کرو یار، میں بات کروں گا حضور کی، ہمیں پیدا ہی کیا گیا ہے، ہمیں جو علم عطا ہوا ہے، علم ہے، علم کے باوجود بھی حضور کی بات نہ کرے، اس علم کا لعنت ہے یار۔ علم کیا چیز ہے؟ ہمیں سب کچھ ملا ہے جو حضور کے صدقے ملا ہے، جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے، جس کے صدقے ماں باپ ملے ہیں، جس کے صدقے ساری کائنات کی ہمیں نعمتیں ملی ہیں، تو پھر ہم اس کی خلاف بات کرنے دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم برداشت نہیں کرتے۔ تمہیں توہین رسالت، توہین عدالت برداشت نہیں، ہمیں توہین رسالت برداشت نہیں ہو سکتی۔ ایک نعرہ لگا لیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،